السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، آج ہم آپ کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری 13 سوال سن 194 ہجری میں بخارا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بہت بڑے محدث تھے۔ والدہ بھی بڑی پاک باز تھی۔ امام بخاری کی تعلیم تربیت یتیمی کی حالت میں ہوئی۔ وہ بہت دبلے پتلے تھے، قد نہ لمبا تھا نہ بہت چھوٹا۔ احادیث سے آپ کا تعلق بچپن سے ہی تھا۔ سن 205 ہجری سے احادیث کا سننا شروع کیا اور 16 سال کی عمر میں عبداللہ بن المبارک وقی کی جمع کی ہوئی احادیث یاد کر ڈالی اور اپنی ماں اپنے بھائی کے ساتھ حج کے لیے مکہ گئے۔ حج کے بعد ماں اور بھائی تو لوٹ آئے، لیکن آپ احادیث حاصل کرنے کی غرض سے حجاز میں ٹھہر گئے۔ امام بخاری نے احادیث کے لیے بہت سے سفر کیے۔ بخارا میں محمد بن سلام وغیرہ سے، بلخ میں مکی بن ابراہیم سے، بغداد میں عفان سے، مکہ میں ممکری سے، بصرہ میں ابو عاصم سے، کوفہ میں عبداللہ بن موسیٰ سے، شام میں ابو مغیرہ سے، اسقلان میں آدم سے، حمص میں ابو الیمان سے، دمشق میں ابو شہر سے احادیث کا علم حاصل کیا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے اور بہت سی جگہوں کا سفر کیا اور احادیث سنی۔ 18 سال کی عمر میں لکھنے اور جمع کرنے کا کام مدینہ میں شروع کیا۔ امام بخاری نے احادیث کے لیے خراسان، جبال، عراق، شام اور مصر کا سفر کیا۔ شام، مصر اور جزیرہ 2 بار گئے۔ حجاز میں 6 سال ٹھہرے۔ بصرہ 4 بار گئے۔ کوفہ اور بغداد کئی بار گئے۔ احادیث جمع کی۔ احادیث کے حافظوں سے ملے۔ آپ کے استاد اور شاگرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں کی تعداد بہت ہے۔ استادوں میں اسحاق بن راہوے، قتیبہ بن سعید، محمد عبداللہ الانصاری، ابو عاصم النبیل، علی بن مدنی، احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، مکی بن ابراہیم، عبید اللہ بن موسیٰ، ابو عاصم شیبانی، عبداللہ بن جبیر، محمدی جیسے بزرگ شامل ہیں۔ امام بخاری کے شاگردوں میں بھی بڑے بڑے عالم، وقت کے مشہور محدث شامل ہیں، جیسے ابو زرع، ابو حاتم، ترمذی، محمد بن نصر، ابن خزیمہ، محمد بن نصر مروزی، ابو عبداللہ الجزری، امام مسلم وغیرہ امام بخاری سے روایت کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ خراسان میں بخاری جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ میں نے ابو زرع کو بخاری کے سامنے بچوں کی طرح علل احادیث پوچھتے دیکھا ہے۔ دارمی جو عمر میں امام بخاری سے بڑے ہیں، بخاری کو ان کے عقیدت بھی ہے۔ کہتے ہیں امام بخاری ہم سب میں بڑے عالم، سب سے بڑھ کر فقیہ، سمجھ رکھنے والے اور علم کے لیے سب سے زیادہ محنت کرنے والے ہیں۔ ترمذی کہتے ہیں کہ اسانید اور علل میں امام بخاری سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہ پایا۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ ان جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ابن خزیمہ کا کہنا ہے
کہ اس آسمان کے نیچے امام بخاری سے بڑھ کر میں نے کوئی احادیث کا عالم نہیں دیکھا۔ امام کو احادیثوں سے جو لگاؤ اور شوق تھا اس کا اندازہ اس سے کیجئے۔ محمد بن ابی حاتم براق بخاری اور محمد بن یوسف فربیری اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری ایک رات میں 15-20 بار اٹھ کر چراغ جلاتے، احادیثیں پڑھتے اور سو جاتے۔ امام بخاری کی لکھی ہوئی بہت سی کتابیں ہیں۔ امام بخاری نے یوں تو بہت سی کتابیں لکھی، لیکن ان کی سب سے اہم کتاب الجامع الصحیح یعنی صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری ترتیب دینے کا خیال انہیں کیسے پیدا ہوا، اس کے بارے میں امام بخاری کا خود اپنا بیان ہے کہ ایک دن وہ اپنے استاد اسحاق بن راویہ کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ وہاں یہ بات آئی کہ اگر کوئی ایسی کتاب تیار ہو جائے جس میں اونچے درجے کی صحیح احادیث جمع ہوں تو کیا اچھا ہو۔ اس مجلس میں واپسی کے بعد امام بخاری کے من میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ اس خدمت کو انجام دیں گے۔ وہ ایک جگہ خود ہی کہتے ہیں، میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور وہ اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک وجہ اور بھی ہوئی، وہ یہ کہ امام بخاری نے خواب دیکھا کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے جس سے میں آپ کے اوپر سے مکھیوں کو ہانک رہا ہوں۔ لوگوں سے اس خواب کا مطلب پوچھا تو خواب کا مطلب بتانے والوں نے کہا، تم ان جھوٹی احادیثوں کو دور کرو گے جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا جاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ امام بخاری اس کام کے لیے اور بے چین ہو اٹھے اور وہ جامع صحیح کو ترتیب دینے میں لگ گئے۔ امام بخاری کے قول کے مطابق اس کتاب کی احادیث 6 لاکھ احادیثوں میں سے چنی گئی ہیں۔ امام نے صرف انہی احادیثوں کو اس کتاب میں جمع کیا ہے جو سند کے اعتبار سے بلند مرتبہ ہیں، جو ان کی کسوٹی پر پوری نہ اتر سکی، انہوں نے اس کتاب میں جگہ نہ دی۔ بخاری میں جن صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں شامل ہیں ان کی کل تعداد 208 ہیں۔ صحیح بخاری 16 سال کی مدت میں تیار ہوئی۔ اس کتاب کے بارے میں امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے مشودوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور منبر کے درمیان بیٹھ کر صاف کیا ہے۔ میں نے کوئی ایک احادیث بھی ایسی نہیں لکھی کہ جس کی سندوں پر مجھے اطمینان نہ ہو گیا ہو۔ وہ کہتے ہیں، میں نے اس کتاب کو اپنے اور خدا کے بیچ حجت بنایا ہے۔ امام بخاری نے اپنے کتاب میں صحیح روایتوں ہی کو جگہ دی۔ اس کے علاوہ بخاری کی اور دوسری بھی خوبیاں ہیں، جیسے امام بخاری نے اپنی اس کتاب میں فقہ حکمتوں کو بھی دھیان میں رکھا ہے۔ وہ احادیث کے اصل لفظوں کا بہت سا مطلب نکالتے ہیں۔ احادیثوں کے خزانے سے انہوں نے فقہ کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن کی تفسیر بھی نقل کی ہے۔ نتیجہ نکالنے کا طریقہ ان کا بڑا پیارا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بخاری کی ساری خوبی ان کے ترازم عنوانوں میں ہیں۔ امام بخاری ہر مضمون کے شروع میں کبھی کبھی اترنے کی مدت اور دینی لحاظ سے اس کی ضرورت کی طرف بھی اشارے کر جاتے ہیں، خاص کر اس وقت جب کہ اس کے بارے میں کوئی اختلاف پایا جاتا ہو۔ ہر حصے کے آخر میں بھی وہ کوئی نہ کوئی ایسا لفظ لاتے ہیں جس سے اس کے خاتمے کا اشارہ مل جاتا ہے۔
امام بخاری کے مسلک کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہر مسلک کے لوگوں نے انہیں اپنے مسلک کا آدمی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کسی نے انہیں شافعی کہا تو کسی نے حنبلی۔ علامہ طاہر جزائری کے خیال میں وہ متحد مطلق ہیں۔ بخاری شریف میں کل 7275 احادیث ہیں۔ بار بار آئی احادیثوں کو گھٹانے کے بعد 4000 احادیثیں رہتی ہیں۔ یہ علامہ نووی اور شیخ ابن صلاح کی رائے ہے۔ کچھ لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ صحیح بخاری کو امام بخاری سے 90,000 آدمیوں نے پڑھا، اسے سنا اور سن کر لکھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہر زمانے میں اس کے پڑھنے، سننے، روایت کرنے والوں کی تعداد میں بڑھوتری ہوتی رہی۔ آج اسلامی دنیا میں اس کتاب کے راویوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی ہے۔ جامع بخاری کو صحیح طور پر کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے۔ صحیح بخاری کے عالموں نے 53 شرح لکھی ہیں، جن میں کچھ شرح تو 14 حصوں میں تقسیم ہیں۔ اس کتاب کے 22 مستخرج لکھے گئے۔ جن لوگوں کو اس کتاب کے پڑھنے کا موقع ملا ہے وہ اس بات کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کتاب صرف احادیثوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اسے دنیا کی بنیادی باتوں اور نظریوں سے لے کر اسلامی سماج، غزوے، زندگی کے حالات اور عملی باتوں ریاست وغیرہ اسلامی علموں کا سائنسکلوپیڈیا ہے۔ نجی زندگی امام بخاری اپنے اس علم و فضل کے باوجود بہت سیدھے سادے اور متقی تھے۔ وہ بہت ہی رکھ رکھاؤ کی زندگی گزارتے تھے۔ ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا یہ ایک خاص واقعہ علامہ ازلونی نے بیان کیا ہے، جو اس طرح ہے۔ امام صاحب کو علم حاصل کرنے کے لیے ایک بار دریا کا سفر کرنا پڑا۔ ان کے پاس 1000 اشرفیاں تھیں۔ جہاز میں ایک شخص ان سے بہت گھل مل گیا۔ وہ خدمت میں حاضر ہوتا اور اپنی عقیدت ظاہر کرتا۔ امام بخاری کو ان سے محبت ہو گئی۔ انہوں نے اسے اشرفیوں کی خبر دے دی۔ ایک دن ان کا ساتھی سو کر اٹھا تو لگا رونے، چلانے اور شور مچانے۔ اس نے سر پیٹنا اور کپڑے پھاڑنا شروع کر دیا۔ لوگ دوڑے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، لیکن وہ تھا کہ چلاتا ہی اور چیختا ہی جا رہا تھا۔ لوگوں کے بہت کہنے پر اس نے کہا کہ میرے پاس 1000 اشرفیوں کی ایک تھیلی تھی، وہ گم ہو گئی۔ لوگوں کو اس پر ترس آیا اور وہ جہاز کے مسافروں کے پیچھے پڑ گئے اور ایک ایک آدمی کی تلاشی لی جانے لگی۔ جب کسی کے پاس تھیلی نہ نکلی تو لوگوں نے بڑی لعنت ملامت کی کہ تو نے بیکار ہی سب کو پریشان کیا۔ جہاز سے اترنے کے بعد وہ تنہائی میں امام صاحب سے ملا اور کہا کہ آپ نے اشرفیوں کی وہ تھیلی کیا کی؟ امام صاحب نے کہا میں نے اسے سمندر میں پھینک دی۔ اس نے کہا آپ کے دل میں اتنی بڑی دولت کی بربادی کیسے گوارا کی؟ امام بخاری نے کہا تمہاری عقل کہاں ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ میری پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طلب میں گزری ہے؟ میری امانت داری پوری دنیا جانتی ہے۔ کیا میرے لیے چوری کا شک اپنے اوپر پیدا ہونے دینا کسی بھی طرح مناسب تھا؟ جس دولت امانت داری کو میں نے پوری زندگی میں حاصل کیا، کیا میں اسے کچھ اشرفیوں کے بدلے کھو دیتا؟ امام بخاری سن 250 ہجری میں نیشا پور گئے، لیکن وہاں صرف فساد پیدا کرنے کے لیے خلق قرآن کے
مسئلے پر سوال اور اس کے جواب پر انہیں مجبور کیا گیا۔ مجبور ہو کر وطن بخارا لوٹ آئے، لیکن وہاں بخارا کے حاکم کو آپ کے خلاف بھڑکانے کے لیے لوگوں نے خط لکھے۔ محمد بن یحییٰ جوہلی نے بھی اس میں حصہ لیا۔ اس پر بخارا کا حاکم امام سے ناراض ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بخارا کے حاکم کی خواہش تھی کہ امام بخاری اس کے گھر جا کر اس کے بچوں کو الجامع، الصحیح اور التاریخ الکبیر کی تعلیم دے۔ امام بخاری کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بڑی عزت تھی۔ جب بخارا کے امیر خالد بن احمد نے ان سے درخواست کی کہ وہ اس کی مجلس میں آ کر اپنی کتاب جامع اور تاریخ سنائیں، تو امام بخاری نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں علم کی توہین نہیں کرتا، احادیث سننی ہو تو میری مسجد میں آ جایا کرو، اگر حاکم ہونے کی وجہ سے میری بات بری معلوم ہو تو مجھے حکم دے کر روک دو تاکہ میں اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کر سکوں۔ کیونکہ میں علم کو چھپانے والا نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ کم سے کم شہزادوں کے لیے ایک مجلس خاص کر دیں جس میں وہ آپ سے علم حاصل کریں۔ اس مجلس میں شہزادوں کے علاوہ کوئی شریک نہ ہو۔ امام بخاری کو کڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ انہیں وطن چھوڑنا پڑا۔ بخارا سے نکل کر امام بخاری نیساپور گئے، وہاں ایک امیر ان کا دشمن ہو گیا۔ آخر میں سمرقند کے نزدیک خرتنگ نامی جگہ پر رہنا شروع کیا اور وہیں 63 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ روایت کرنے والوں نے لکھا کہ انہیں دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔